السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے تجھے رسوا نہ کیا، اور بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلیل کر دینے والا بھی وہی، عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے رب کا حکم چلتا ہے، آپ کا آرڈر چلتا ہے، آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر
شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد مسجد میں بہار آ جائے، آپ کے لبوں پر درود آ جائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، آپ کا دل جو بے چین بے قرار ہے وہ مطمئن ہو جائے، آپ کا نام سن کر کے مومن خوش اور راضی ہو جائے، اتنی اونچی کہیں مجھے پتہ چلے کہ آپ حشاش کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی پر رحمت گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آنسو بہانے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ رب رحمان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے گناہوں کے رجسٹر پر معافی پھروانے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں میرے رب کی رحمت جوش میں ہوتی، عروج پر ہوتی ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کر منادی کرواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے اعلان فرما دیا کہ جو بندہ قیام کرے گا میں اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ جو افطاری کے وقت لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، رب رحمان کا مہینہ، یہ مہینہ ماہ صیام ہے۔ اس میں بندہ روزہ رکھتا ہے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اجر و ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں، اگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں، عمرہ کیا جاتا ہے فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں، حج کیا جاتا ہے فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ مکمل ہوا، فرشتوں نے عرض کیا ربا تیرے بندے نے تیری خاطر روزہ رکھا، تیرا بندہ تیری خاطر بھوکا اور پیاسا رہا، اب افطاری کا وقت آ گیا، روزہ اس کا مکمل ہو گیا، اس کا اجر و ثواب لکھنا ہے، بھلا کتنا اجر و ثواب لکھا جائے؟ تو کائنات کے شہنشاہ نے کہا او میرے فرشتوں، تمہارے پاس ایسی ڈائری موجود نہیں، تمہارے پاس ایسا کیلکولیٹر مشین موجود نہیں ہے جو میرے بندے کے روزے کے اجر و ثواب کو اکاؤنٹ کر سکے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو اجر اپنی شان کے مطابق عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ
دعاؤں کا مہینہ ہے۔ بولیے یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا تھا کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ روزہ رکھ کے کیسے بولتے ہیں۔ جی آپ یہ نہ آخر میں کہہ دیں کہ روزہ رکھ کے بھی تقریر ہو جاتی، تو آپ میرے ساتھ ساتھ کہیں گے تو آپ کو احساس رہے گا کہ بھی توجہ یہاں رکھنی ہے اور نیچے نہیں دیکھنا، نیچے نہیں دیکھنا۔ میں آپ کو دیکھنے کے لیے لاہور سے چل کر آیا ہوں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر زمین کی طرف دیکھیں تو یہ تو بڑی اچھی بات نہ ہوئی، تو آپ نے نیچے نہیں دیکھنا۔ اور آپ کا یہ ذہن، عقل اور شعور ہے، یہ چند لمحوں کے لیے آپ مجھے دے دیں۔ میں آج آپ کو دعا کا طریقہ بتانے لگا ہوں، اپنے رب کو منانے کا سلیقہ بتانے لگا ہوں۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دعا کتنی قوت رکھتی ہے، دعا اپنے اندر کتنی پاور رکھتی ہے، دعا ہماری زندگی میں کیا انقلاب برپا کرتی ہے، دعا کب اور کیسے کرنی ہے، رب کو منانا ہے تو کیسے منانا ہے، کس وقت منانا ہے، کس انداز کے ساتھ منانا ہے۔ تو آج کا یہ خطبہ اگر آپ نے سمجھ لیا، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آج کا خطبہ آپ نے سمجھ لیا، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں قرار آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر امن و استقامت آئے گی۔ آج کا خطبہ اہم پیغام، اہم میسیج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ شیخ محترم شیخ عبداللہ عالوی صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں ان کے ممبر پر بیٹھنا باعث سعادت ہے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہاں کیونکہ اعتکاف پر بھی بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عمران صاحب، جن کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، دعا کسے کہتے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں اے میرے بندے آ جا، میرے دربار میں حاضر ہو جا، آ کر کے مجھ سے مانگ، جو بھی مانگے گا میں تیرا پروردگار تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے احادیث کو نوٹ کرتے جانا، میں سنوں گا آپ سے کہ آپ نے کتنی احادیث سنی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے وہ جملے بیان کروں جو حضور کے لبوں سے نکلے اور وہ آپ کے دل تک پہنچے، آپ کے شعور تک پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدعاء هو العبادہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے، دعا ہے، دعا یہ عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یہ جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے۔ اگر مغز عبادت سے نکال دیا جائے عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ عبادت کے اندر ایک اہمیت کا حامل یہ چیز جسے دعا کہا جاتا ہے، یہ عبادت کی مغز ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کائنات کے پروردگار کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز کوئی نہیں، دعا سے بڑھ کر کوئی عظمت والی شے کوئی نہیں۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے تو میرا رب راضی ہوتا ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، کائنات کا رب راضی ہوتا ہے۔ اور چوتھی حدیث سماعت کیجیے، آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، ارے فروخی صاحب کیا بتائیں،
ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، ہمارا مسئلہ ہی ایسا ہے، تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارا دین ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ کے سامنے آہو بکا کرتا ہے، میرے سوہنے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا اتنی اپنے اندر طاقت اور قوت رکھتی ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے۔ لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ دعا کی وجہ سے تقدیروں کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تقدیر کو بدل دینے والی چیز دعا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی 5ویں حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جو اس پر نازل ہوئی ہوتی ہیں آفات، جو اس پر مصیبتیں اتری ہوئی ہوتی ہیں، یا اس پر بیماریاں اتری ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے ارد گرد مصیبتیں اور پریشانیاں آ چکی ہوتی ہیں، جس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے، اس پر جو نازل ہوئی ہوتی ہیں مصیبتیں، اللہ دعا کرنے کی وجہ سے ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، ان بیماریوں کو بھی ٹال دیتا ہے، ان پریشانیوں کو بھی ٹال دیتا ہے، ان آزمائش کو بھی ٹال دیتا ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں۔ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اور جو ابھی آئندہ زندگی میں اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آنی ہیں، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سن کے مومن خوش ہوتا ہے، اور آپ نے دعا کی، آپ عرض کرتے ہیں اللہ جو میرا بندہ میری احادیث کو غور کے ساتھ سنے، اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے، جو میری بات کو غور سے سنے، اسے یاد کرے، اسے آگے پہنچائے، اور جو غور سے نہ سنے، جو یاد بھی نہ کرے، جو آگے بھی نہ پہنچائے، تو پھر اس کا آپ معنی دوسرا بھی سمجھ لیجئے کہ جو حدیث مصطفیٰ کو غور سے سنتا ہے اس کا چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور جو غور سے نہیں سنتا اس کے منہ پہ پھر سیاہی بھی آ جاتی ہے۔ بات سمجھے نا آپ؟ نبی علیہ السلام کی 7ویں حدیث سماعت کیجیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یفتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، میں نے آپ کو بھائیوں بتایا نا یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ ایسے ہی اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا دیتا، ہر کوئی ایسے ہی اس کے سامنے التجائیں نہیں کرنے لگ جاتا۔ جو بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے فتحت لہ ابواب الرحمہ، آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر ہے۔ کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا پروردگار دعا کرنے والے انسان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا جو بندہ دعا کرتا ہے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، جی 20 سال سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں، 40 سال سے مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں، 80 سال سے مانگ رہے ہیں، ملتا ہی نہیں۔ ارے بابا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، معنی یہ ہے
کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں صدا لگانی نہیں آتی، ہمیں وہ آواز دینی نہیں آتی جو عرش تک پہنچتی ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام کی 8ویں حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو کائنات کا پروردگار بڑا رحیم ہے، کائنات کا پروردگار بڑا کریم ہے، کائنات کا پروردگار بڑا حیاؤں والا بادشاہ ہے۔ یہ سخی بادشاہ، یہ ہواؤں والا بادشاہ، یہ عزت والا بادشاہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے جب بندہ میرے سامنے آ کر کے دعا کرتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرا بندہ میرے سامنے آ گیا اور میں اس کو خالی لٹا دوں، کائنات کے شہنشاہ کہتے مجھے حیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یہ جو سفید بالوں والے بزرگ جب اللہ کے سامنے آ کر کے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ آ کر کے دعا کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان سفید بالوں کی حیا آتی ہے۔ یہ بوڑھا سفید بالوں والا مجھ سے آ کر کے مانگ رہے اور میں اسے خالی لٹاؤں، مجھے حیا۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ وسبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، اپنے رب کی کریمی پر، اپنے رب کی محبت پر۔ آج کوئی انسان کسی سے جب مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا دوست کیوں نہ ہو، بڑا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، بڑا ہی کلوز دوست کیوں نہ ہو، بھائیوں جیسا تعلق کیوں نہ ہو، نہ بابا بھائیوں جیسا تعلق نہیں، بھائی ہی کیوں نہ ہو، بڑا اچھا تعلق ہو، لیکن جب اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ کہتے ہیں یار میرا آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے لیکن یہ بات اچھی نہیں، یہ جو آپ مانگتے ہیں نا یہ مانگنے والی چیز اچھی نہیں ہے، یہ جو آپ مجھ سے مانگتے ہیں تعلق خراب ہوتا ہے۔ ساری کائنات سے جب بھی مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے، لیکن یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی کریمی ہے۔ میرے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، کائنات کا شہنشاہ اگر اس کا بندہ اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جاتا ہے اور کائنات کے پروردگار سے نہیں مانگتا تو اللہ تب ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتے نہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگتے نہیں، میرے سامنے التجائی نہیں کرتا، میرے سامنے دعائی کوئی نہیں کرتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہلو جی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں سبھی کچھ مل گیا، ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دعا صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے آپ اپنے رب سے مانگے تو کسی صرف دعا کا اتنا ہی معنی اور مطلب ہے، نہیں، دعا عبادت ہے۔ بولیے دعا کیا ہے؟ جب تک آپ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آپ رب کی عبادت میں، دعا عبادت ہے۔ دعا بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آپ پر ابھی نازل نہیں ہوگی ہونے والی ہیں، آپ دعا کی روٹین بنائیے اور وہ مصیبتیں آپ پر نازل ہی اللہ نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی آئیے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کے سامنے 16 احادیث پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ 16 احادیث سے میں نے 16 اوقات آپ کے سامنے پڑھنے ہیں کہ کس وقت اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، کس وقت اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آئیے پہلا وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، کائنات کا شہنشاہ آسمانی دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتا ہے تو مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفائیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رات کا آخری حصہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
اور دوسرا وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد اوقات کے وقت اذان کے بعد سے لے کر کے اقامت تلک کا یہ جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کے دوران جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیسرا وقت کون سا ہے؟ جب بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب کبریا کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے اور عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دیتا ہے کہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے سر پر سجود ہو جاتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سجدے کی حالت میں اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ چوتھا وقت کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پانچواں وقت کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میدان جنگ کے اندر جب مجاہد لڑ رہا ہوتا ہے، ہاتھ کے اندر اس کی تلوار ہوتی ہے، سامنے دشمن ہوتا ہے، اس اوقات کے اندر جب وہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ چھٹا اور ساتواں وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب آسمان سے بارشوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو بارش کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آٹھواں وقت آپ نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے دن جب بندہ اپنے رب کو صدائیں لگاتا ہے، حج کے موقع پر یوم عرفہ کے دن جب بندہ اپنے رب کو مناتا ہے اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ نوواں وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کر کے آ جاتا ہے اور آ کر کے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس توبہ کرنے والے کی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیتا ہے۔ دسواں وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ چلے جائے بیت اللہ، اللہ آپ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ، آپ کے ہاتھ کے اندر ہو آپ زمزم، ہاتھ میں پکڑ کر کے زمزم، اس سے پہلے آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور آئیے اگلی بات سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مظلوم ہوتا ہے اللہ مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور آئیے آگے بڑھتے چلے جائیے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسافر ہوتا ہے، جو سفر کے دوران ہوتا ہے، سفر کی حالت میں ہوتا ہے، مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بوڑھا باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اللہ والد کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کے درمیان جب بندہ اپنے رب کو مناتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ جہاد کے میدان سے آ کر کے نکل کر کے غازی اسلام ہو جاتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے لڑ چکا ہوتا ہے، اس غازی کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نیک اولاد کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ جب نیک اولاد ہاتھ اٹھا کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندے نے سارا دن اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہو، بھوکا اور پیاسا رہا ہو، اس نے سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ جتنے روزے دار ہیں روزے دار کی دعاؤں کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرما لیتا۔ ارے روزے دار ہی بیٹھے ہیں سب، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ یاد رہیں گی آپ کو، اگلی بار جب میں آؤں تو میں سن سکتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، عمران بھائی ماشاءاللہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دعا کرنی کیسے ہے، دعا کرنی کیسے، دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔
اب آئیے توجہ آپ میری طرف رکھیے، میں آپ کو دعا کا طریقہ اور اس سلیقہ بتانے لگا ہوں۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہیں، حکومت چلتی ہے، جنوں اور انسانوں پر حکومت چلتی ہے، لیکن اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی، بڑی پریشان ہے، قحط سالی پڑ گئی، جانور پیاسے مر رہے ہیں، تمام کے تمام بستی والوں کو آپ لے کر کے نکل پڑے، آؤ چلتے ہیں میدان میں جا کر، ویرانے میں جا کر اپنے رب سے دعا کرتے، التجا کرتے ہیں، اپنے رب سے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ جب آپ چل پڑے نا تو سورۃ النمل اٹھا کر کے دیکھیے، آپ جب لشکر چل پڑا تو وہاں قریب جو ہے ایک چونٹیوں کی سردار اپنی تمام قبیلے والوں کو لے کر کے وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، نہ جانے وہ کس لیے کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے لشکر دیکھا نا تو قرآن کہتا ہے وہ چونٹیوں کی سردار بول پڑی اور کیا کہتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اور چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے کمروں میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہے، انہیں نہیں پتہ چلے گا، وہ تمہیں کہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے، چلے جاؤ اپنے اپنے مسکنوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ جب تمام چونٹیاں چلے گئی، اب یہ جو چونٹیوں کی سردار ہے نا یہ چل پڑی، یہ گھر کوئی نہیں گئی، یہ سردار ہے، اسے احساس ہے، یہ چل پڑی میدان کی طرف۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام میدان میں پہنچے نا تو دیکھتے کیا ہے، فرآ نملتن، ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیۃ علی ظہرہا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، ورافعۃ قوائمہا الی السماء، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اپنے رب سے دعا کر رہی، اپنے رب سے التجا کر رہی، اپنے رب کو منا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دے رکھا تھا، وہ ہر بولی کو سمجھ لیتے تھے۔ آپ نے سنا کہ یہ چونٹی اپنے رب سے کیا کہتی ہے تو وہ چونٹی اپنے رب کو ان الفاظوں سے منا رہی تھی، اور کمال کر دیا چونٹی نے دعا کرنے کا۔ آپ کو اور مجھے طریقہ اور سلیقہ بتا دیا، دعا کا طریقہ سیکھ کر کے لے کر کے جائیے۔ ایک چھوٹی سی کیڑی سے، ایک چھوٹی سی چونٹی سے وہ اپنے رب کو کیسے مناتی ہے، کیا کہا چونٹی نے، کہا اما ان تسقینا اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمارا داتا بھی تو ہے، ہمارا مشکل کشا بھی تو ہے، ہمارا حاجت روا بھی تو ہے، ہماری بگڑی کو بنانے والا بھی تو ہے، ہمارا غوث اعظم بھی تو ہے، ہماری مدد کرنے والا بھی تو ہے۔ کیا ہوا، ہم تیری چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہیں، لیکن ہم اتنا تو جانتی ہے نا کہ ہم تو چھوٹی سی ہیں، لیکن ہمیں عطا کرنے والی ذات کائنات کا شہنشاہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے چونٹی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چونٹی یہ جانتی تھی کہ مجھے عطا کرنے والی ذات عرش پر مستوی ہے۔ آج بڑے بڑے مولوی قبہ و دستار والے نہیں جانتے عطا کرنے والی ذات کون سی ہے۔ انہوں نے کہا بابا جاؤ لاہور چلے جاؤ، لاہور سے نہ ملے تو ملتان چلے جاؤ، ملتان سے نہ ملے تو کراچی آ جاؤ، کراچی سے نہ ملے تو آگے نکل جاؤ، کبھی اس در پہ جاؤ کبھی اس در پہ جاؤ، اس در سے نہ ملے تو اس در پہ جاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کیوں در در پہ جا کر کے اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے رب سے نہیں ہوتی ہے۔ اور کائنات کا پروردگار بھی تو کہتا ہے نا قتل الانسان ما اکفرہ، اور میرے بندے کیسی عجیب بات ہے، جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا، تجھے میں نے ماں کے پیٹ کے اندر سب کچھ عطا کیا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے آنکھیں عطا کی، ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تیرے ہونٹوں کو بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے عقل عطا کی، ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے شعور عطا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے پکڑنے
کے لیے ہاتھ عطا کیے، ماں کے پیٹ کے اندر چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، ماں کے پیٹ کے اندر دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر حسن اور جمال عطا کیا، میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، میں نے تجھے خوبصورت بنا دیا ان 3 اندھیروں کے اندر۔ ارے بابا اندھیرے کے اندر بھی کوئی کاریگر کام کرتا ہے، میں نے 3 اندھیروں کے اندر میں نے تیری شکل بنائی ہے، میں نے تیری صورت بنائی ہے۔ آج بھی جا کر کے دیکھ، ایک رتی برابر بھی کسی چیز کے اندر فرق نہیں آئے گا، اور میری بناوٹ میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر یہ 5 انگلیاں برابر ہیں تو یہ بھی 5 انگلیاں برابر ہیں، اگر پاؤں کی برابر ہیں تو دوسرے پاؤں کی برابر ہیں، اگر بال تیرے برابر ہیں تو دوسرے بال بھی برابر ہیں، آنکھیں دائیں لگی ہیں تو بائیں بھی اسی جگہ پر لگی ہے۔ میں نے ایک ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ 3 اندھیروں کے اندر میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا۔ ابھی تجھے مانگنا نہیں آتا، ابھی تجھے بولنا نہیں آتا، ابھی تجھے سوچنا نہیں آتا، ابھی تیرے پاس عقل کوئی نہیں ہے، تو ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے، اب تجھے پتا بھی کوئی نہیں، تجھے اس ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر کو نکالے گا۔ ہم تھے جس نے تمہیں اندھیروں سے باہر نکالا، اب تم ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ابھی بھی تجھے نہیں پتا تو نے کہاں سے مانگنے، کس سے مانگنے، کیسے مانگنے۔ ہم نے تجھے طریقہ سکھایا کہ رو، جب تو روئے گا تیری ماں کو پتا چلے گا میرے بیٹے کو دودھ چاہیے، میرے بیٹے کو اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، پھر ہم نے تیرے کھانے کے لیے ہم نے تیرا اہتمام کر دیا، ہم نے تیری ماں کے چھاتی کے اوپر دودھ کی 2 نہریں لگا دی ہیں، اب دودھ ہم نے وہاں پر پیدا کیا، ہم نے تیرے کھانے کا اہتمام کیا، تو نے تو ہم سے نہیں مانگا، ہم نے تیرے پینے کا اہتمام کر دیا۔ اب تو بڑا ہونے لگ گیا، اب تو بولنے لگ گیا، اب تو چلنے لگ گیا، اب تو پڑھنے لگ گیا، اب تو علم والا ہو گیا، اب تو نے کتابیں پڑھ لی، اب تو نے انگریز سے لٹریچر پڑھ لیا، اب تو بڑا ہوا، اب تو نوجوان ہوا، جب تجھے سالم عقل آ گئی، سالم شعور آ گیا، جب تو اہل علم ہو گیا، تب یہ کفر کا جملہ بولتا ہے کہ میرا پروردگار میری نہیں سنتا ہے، میں اس سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے عطا نہیں کرتا ہے۔ تو کائنات کا شہنشاہ تب گلا کرتے قتل الانسان ما اکفرہ، اور انسان تو ہلاک ہو جائے، انسان تو برباد ہو جائے، میں نے تجھے بن مانگے سب کچھ عطا کی ہے، اب میرا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جاتا ہے، میرا در چھوڑ کر کے کسی اور سے جا کر کے مانگتے ہیں تو ہلاک ہو جائے۔ اے تو نہیں جانتا اگر میں بن مانگے تجھے سب کچھ عطا کر سکتا ہوں، جب تو میرے دروازے پر آئے گا میں تجھے کتنا کچھ عطا کروں گا، اور کیا میرے کوئی خزانے میں کمی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمام مخلوقات اپنی خواہش کے مطابق رب کائنات سے مانگتی چلی جائے، اللہ عطا کرتا چلا جائے، کائنات کے پروردگار کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے کہ جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے اور اس کے نکے کے ساتھ جو چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگتا ہے، ساری کائنات اپنے رب سے سبھی کچھ مانگتی چلی جائے، میرے رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہمیں کس سے مانگنا ہے، ہمیں اتنا تو پتہ ہو کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کرتے۔ چونٹی دعا کری، بھول تو نہیں گیا، واپس چلتے ہیں۔ چونٹی کیا کر رہی ہے؟ دعا۔ بولو چونٹی کیا کر رہی ہے؟ دعا کری۔ چونٹی اپنے رب کو منا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کان لگائے ہوئے، یہ چونٹی کیا کہتی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقی کا، اے اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، اما ان تسقینا، مجھے بارش کی ضرورت آن پڑی ہے، میرے قبیلے والے پیاسے مر رہے ہیں، بارش کی ضرورت آن پڑی ہے، اے اللہ بارش لینے کے لیے آئی ہوں، میں نے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، یہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اٹھتے نہیں ہیں، اے اللہ یا تو مجھے بارش عطا کر دے، وَإِمَّا أَن تُهْلِكَنَا، یا تو پھر مجھے ہلاک کر دے، مجھے مار دے، میں نے تیرا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جانا کوئی نہیں ہے، میں آ گئی ہوں بارش لینے کے لیے آئی ہوں اور بارش لے کر کے جاؤں گی، اے اللہ مجھے عطا کر دے، میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں۔ حضرت سلیمان
سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی، آپ فرماتے ہیں ارجعو ارجعو، آؤ آؤ واپس چلتے ہیں واپس چلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے، بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، ابھی بارش مانگی کوئی نہیں، دعا کی کوئی نہیں۔ کہا ہم سے پہلے کسی اور نے مانگ لیا ہے، اگر اللہ قبول کرنے پہ آئے گا تو اس چونٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے، کائنات کے شہنشاہ نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول فرما دیا۔ بھئی کیڑی دی سن لیندہ ہے، چونٹی دی سن لیندہ ہے، جنوں اس نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد چار چار قسمیں اٹھائی ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اے انسان کبھی آئینے میں کھڑا ہو کر کے دیکھ تو صحیح نا میں نے کیا بنا دیا ہے، میں نے کمال کر دیا ہے، کبھی دیکھ تو صحیح اپنے چہرے کی طرف میں نے کیا بنایا ہے، میں نے بنایا، میں نے تجھے بنایا ہے اور میں نے احسن بنایا ہے، میں نے خوبصورت بنایا ہے، میں نے شاہکار بنا دیے اور سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اس زمین کو پانی پر بچھایا تو تیرے لیے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا تو تیرے لیے، ہواؤں کو چلایا تو تیرے لیے، سمندروں میں جلانی کو رکھا تو تیرے لیے، دریاؤں میں روانی کو رکھا تو تیرے لیے، مچھلیوں کو تیرنا سکھایا تو تیرے لیے، پرندوں کو اڑنا سکھایا تو تیرے لیے، ہواؤں کو چلنا سکھایا تو تیرے لیے، چاند کو چمک عطا کی تو تیرے لیے، سورج کو دھمک عطا کی تو تیرے لیے، ستاروں کو جھلملاہٹ عطا کی تو تیرے لیے، رات کو اندھیرا عطا کیا تو تیرے لیے، صبح کو اجالا عطا کیا تو تیرے لیے، پھلوں میں ذائقے کو رکھ دیا تو تیرے لیے، پھولوں میں خوشبو کو رکھ دیا تو تیرے لیے، ساری کائنات کو بنایا میں نے تیرے لیے اور تجھے بنایا میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے۔ وہ پنجابی چاک دینے کہ اے سارا کچھ تیرا، اکیلی صاحب پنجابی چاک دینے اے سارا کچھ تیرا تے تو میرا، سبحان اللہ، یہ سارا کچھ تیرا اور تو میرا، یہ سبھی کچھ تیرا اور تو میرا۔ اور آؤ حضرات گرامی کے در میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں، ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نا جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے، مکہ کو چھوڑ کر کے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، مدینہ تب یثرب تھا، یثرب کی یہ وادی تھی، مدینے والے بڑے خوش ہیں، مدینے میں جشن منائے جا رہے، مدینے کے اندر خوشی کا عالم ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آ رہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے پڑھ رہی ہیں کہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ارے کون آ گیا؟ آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا لخت جگر آ گیا، آمینہ کا نور نظر آ گیا، احسن المخلوقات آ گیا، اشرف المخلوقات آ گیا، نبی الحرمین آ گیا، محبوب رب المشرقین آ گیا۔ تمام کے تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی بحیلیاں تیار کر رکھی ہیں اور اس مدینے کے اندر ایک گھرانہ غریب سا حضرت ابو ایوب انصاری کا گھرانہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب اپنے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ ام ایوب عرض کرتی ہیں، اے ابو ایوب میں نے سنا ہے اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، میرے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے اے کاش ہمارے نبی ہمارے گھر کے اندر تشریف لے کر کے آ جائے، ہمارے نبی ہمارے مہمان بن جائیں، ہمیں میزبانی کا شرف مل جائے تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، اے ام ایوب تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنی کلی کو دیکھ، اپنا چھوٹا سا گھر دیکھ، اپنے 2 کمرے کا مکان دیکھ اور اسے دیکھ، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، اس کے لیے اوس اور خزرج کے
کے بڑے بڑے سرداروں نے بڑی بڑی حویلیاں تیار رکھی ہیں، کر رکھی ہیں، بڑے بڑے میزبانی کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے، بڑی بڑی حویلیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کیا وہ ان کو چھوڑ کر کے تیری چھوٹی سی کلی میں آئیں گے، تیری چھوٹے سے گھر کے اندر آئیں گے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں میں نے تو یوں ہی اپنے دل کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکل کے شور برپا ہوا، اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آ چکے ہیں، مرحبا 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 کی صدائیں آ رہی ہیں، آپ کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اوس اور خزرج کے سرداروں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر تشریف لے کر کے آئیے، ہم نے آپ کے لیے بڑی بڑی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں، آپ کی میزبانی کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں، آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، یہ میری ڈاچی ہے، یہ میری اونٹنی ہے، دعوها فإنها مامورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، اس کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ جبریل کو حکم فرمائے گا، جبریل جس گھر کے دروازے کے سامنے اس اونٹنی کو بٹھا دے گا میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ بات سنی ہے بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر گئے اور جا کر کے صدا لگائی ہے ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بڑھنے والا ہے، کیونکہ اب مسئلہ دنیا کی عدالت سے نکل کر کے رب کبریا کی عدالت میں جا پہنچا ہے، اب فیصلہ رب کی عدالت میں ہوگا۔ جب ام ایوب نے جب یہ بات سنی آپ نے مصلی بچھا لیا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے اللہ مانا کہ میں غریب ہوں، مانا کہ میں مسکین ہوں، مانا کہ میرے 2 کمرے کا گھر ہے، مانا کہ وہ تیرا نبی نبیوں کا امام ہے، مانا کہ وہ کائنات کا دلہ پیغمبر ہے، مانا کہ وہ کائنات کا سردار ہے، لیکن تیرے بندے کی آرزو ہے، تیری بندی کی جستجو ہے، تیری بندی کی خواہش ہے، تو خود ہی تو کہتا جو مجھ سے مانگتے میں اسے عطا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے گھر کا مہمان بنا دے۔ حضرت ام ایوب انصاری کی دعائیں عروج پر جانے لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جائزہ لیتے ہیں، وہ ڈاچی چلتی چلتی، وہ اونٹنی چلتی چلتی امیروں کے گھرانوں سے نکل کر کے غریبوں کے محلے میں آ جاتی ہے۔ آپ پھر آواز لگاتے ہیں ام ایوب اونٹنی چلتی چلتی ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے۔ حضرت ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی، اے اللہ اگر امیروں کے گھرانوں کو چھوڑ کر کے ہمارے محلے میں آ سکتی ہے، میرے دروازے پر آ کر کے بیٹھ بھی سکتی ہے، اے اللہ میری بندی کی اپنی بندی کی دعا قبول کر لے، مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، حضرت ام ایوب کی صدائیں عرشوں پار گئی، اللہ نے حکم فرمایا اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ابو ایوب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ نے حکم فرمایا ہے آج میں مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا بنوں گا۔ سبحان حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں گئے، کہا ام ایوب دعائیں بس کر دیجئے، میری دعائیں رنگ لے کر کے آ گئی ہیں، ہمارے نبی ہمارے مہمان بنے۔ یہ انداز ایسی صدا کوئی آپ بھی تو لگائیے، اپنے رب کو آپ بھی تو اس انداز سے منائیے۔ میدان بدر دیکھیے، میدان بدر کے اندر نبی علیہ السلام آپ میدان بدر کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک خیمہ دیکھا، ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے، آپ کا خیمہ لگا دیا گیا۔ جب خیمہ لگایا گیا آپ نے حکم فرمایا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آپ اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، آپ گھٹنوں پر بیٹھ گئے، آپ اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور ایک ہی جملہ بار بار ادا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے جلتی ہوئی تلواروں کے نیچے
نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے مکہ کے چوک پہ مارے کھائیں لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا، اے اللہ یہ آگے ہیں، ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں، ہاتھ میں لاٹھیاں پکڑ کر کے تیرے اوپر یقین اور اعتماد کر کے میدان بدر کے اندر اتر پڑے ہیں۔ اے اللہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرے یاروں کو بچا لے، اے اللہ میرے یاروں کی عزت رکھ لے، اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے۔ اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے نبی نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو ٹپک ٹپک کر کے آپ کے بیٹھنے والی جگہ کو تر کر دیتے ہیں، زمین تر ہو جاتی ہے، زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی منا رہے ہیں، کتنی دیر گزر گئی، میرے نبی اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے التجا کر رہے ہیں۔ آخرکار صدیق اکبر اس حریش میں داخل ہو گئے اور آ کر کے عرض کیا، ارفع راسک، اے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ نے بڑا رو لیا، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کو بڑا منا لیا، اے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اے اللہ کے نبی بس کر دیجئے۔ میرے نبی نے یوں اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے حضرت صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اسی اثنا کے اندر آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، آپ فرماتے یا ابا بکر ھذا جبریل، اے ابو بکر اللہ نے دعائیں قبول کر لی ہے، جبریل کئی ہزار فرشتوں کی فوج لے کر کے میری مدد کو اتر پڑا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صدا لگائی تو اپنے رب کو، تمام نبیوں نے پکارا تو اپنے رب کو، تمام ولیوں نے پکارا تو اپنے رب کو۔ اور آج ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اگر ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اگر ختم ہوں گی تو تب بھی دعا کے ذریعہ سے جب ہم دعا کریں گے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ کائنات کا پروردگار آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ معزز سامعین، شیخ صاحب وقت مختصر تھا، آپ کے حکم پورے نہیں ہو سکے۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ تو اس وقت ہم آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعۃ الوداع ہم ادا کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ آئندہ جب یہ رمضان آئے تب میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تو ایک بلبل کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف، بڑی بے چین اور بڑی بے قرار ہے۔ تو شیخ سعدی نے اپنے تخیلاتی انداز میں اس سے سوال کیا، تو یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے آج بہار کا آخری دن ہے، خزاں آنے والی، میں اس وجہ سے پریشان۔ کہنے لگے اس سے پریشانی والی کون سی بات ہے، بہار جا رہی ہے، اگلے سال پھر آ جائے گی۔ کہنے لگی شیخ سعدی بہار تو اگلے سال پھر آ جائے گی، لیکن پتہ نہیں اگلے سال میں ہوں گی کہ نہیں۔ رمضان تو اگلے سال پھر آ جائے گا، لیکن پتہ نہیں میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے یہ سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ مر جاتے دنیا سے چلا جاتے، اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو چارپائی پر لٹا کر کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب یہ قبر کے منو مٹی کے نیچے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر اب اس کی عبادات
معاملات ختم ہو جاتی ہیں، دنیا سے اس کے معاملات کٹ جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب جزا اور سزا کا دن ہے کہ جو نیکیاں جو عمل کی ہیں ان کا یا جزا ملے گی یا گناہوں کی سزا ملے گی۔ اب وہاں پر عبادت نہیں کر سکتا، لیکن حضور نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے قبر تلک رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، والدین چلے جاتے ہیں، ان کا بیٹا ان کی اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، اللہ دنیا میں اس کی ہوئی دعا کو اس کی قبر تلک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا امر او علم ينتفع به، اگر کسی کو آپ نے اچھی بات دین کی بات سکھا دی ہے، وہ دین کی بات سمجھ لی، عمل کرنا شروع کر دیا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کو اس کا برابر اجر و ثواب ملنے لگ جاتا ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا او صدقۃ جاریہ، جو اپنی زندگی کے اندر صدقہ اور خیرات کر کے چلا جاتا ہے، خود قبر میں پڑا ہوا، آپ نے مسجد کا پنکھا لگوا دیا، جب تک یہ ہوا دیتا رہے گا آپ قبر میں پڑے ہیں، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے مسجد کی ایک جگہ کا ٹکڑا خرید کر کے دے دیا، جب تک اس پر سجدہ ہوتے رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو حافظ قرآن کو اس کا خرچہ اٹھا کر کے مدرسے میں اس کے کھانے کا اہتمام کر دیا، جب تک وہ قرآن پڑھاتا رہے گا، وہ 10 لوگوں کو حافظ قرآن بنائے گا، 10-20 لوگوں کو بنائیں گے، 20-40 لوگوں کو بنائیں گے، قیامت تک کے لیے سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے ایک طالب علم تیار کیا ہے اور آپ کو قیامت تک کے لیے ایک نیکیوں کا بینک جاری ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں بھی اسی حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے صرف رمضان المبارک کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ لاہور کے اندر ہمارا جامعہ الاحسان اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے، کہ جو ہم جس کے اندر علماء کو، خطباء کو واعظ اور تبلیغ کا انداز اور قرآن و سنت ہم سکھاتے ہیں، اور پھر اسی طرح جہاں جہاں پر توحید کی دعوت نہیں پہنچتی وہاں پر ہم ان لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اور توحید کا، دعوت کا، تبلیغ کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور پورے سال کا جو خرچہ ہے وہ اسی رمضان کے اندر نکالنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرتے، آندھی کی طرح صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ احباب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ کم از کم ایک طالب علم کا خرچ جو 5-7 ہزار روپے ہوتا ہے ماہانہ، آپ ضرور اٹھائیں اور ان کے کھانے کا ضرور اہتمام کر کے جائیں۔ کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ خالی نہ جائے۔ بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی یہاں پر موجود ہوں، آپ مجھ سے بھی مل کر کے جائیے۔ باہر گزرتے ہوئے اوپر جو میری معززات مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں میں جو غلطی اور کوتاہی ہے وہ صدقے کی وجہ سے اللہ ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں، التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کی درخواستیں ہیں، کوئی بھی ساتھی دعا کیے بغیر نہ جائے۔ اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی یہ جامع مسجد اور حیدرآباد کی ایک جامع مسجد ہے جس سے مسلسل دعوت و توحید کا پیغام جاری و ساری رہتا ہے۔ ملک کے طول و عرض سے مہمان، جیسا کہ عمران بھائی نے مجھے لاہور سے مدعو کیا، تو یہ بہت بڑے معاملات، مساجد کے اخراجات، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اپنی مساجد کا خیال کریں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ ہم